باتیں تھی وہ پڑھ لی تھی ذات النحو کے حوالے سے. اب ہم مزید تفصیلات پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جو سبق ہوتا ہے آپ لوگ آپس میں اس کو دہراتے ہیں نہیں دہراتے؟ جی، آپس میں سبق ضرور دہرایا کریں. آپس میں سبق دہرانے کو تکرار کریں. جی جی ضرور دہرایا کریں. ٹھیک ہے جی. بے شک آپ اس کے لیے الگ اس کا گروپ بنا دیں، اس کا نام رکھ دیں تکرار گروپ. ٹھیک ہے، تکرار سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. چلے جی، تو یہ بات آ گئی جی. اچھا جی، تو ہمارے پاس جو ہے ابھی نیا سبق مقدمے کے حوالے سے ہے. کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کتاب میں ایک مقدمہ ہے، 3 اقسام ہے اور ایک خاتمہ. ایک مقدمہ ہے، 3 اقسام ہے اور ایک خاتمہ. ٹھیک ہے جی. جو مقدمہ ہے وہ ہم ابھی پڑھیں گے، اس میں ابتدائی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ کس کو کہتے ہیں، کلام کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد 3 اقسام ہے. 3 اقسام کا مطلب ایک قسم پورا اسم کے حوالے سے، اس میں ساری چیزیں، مورب کیا ہے، مبنی کیا ہے، اس میں متمکن کیا ہے، اور مرفوعات کیا ہے، منصوبات کیا ہے، مجرورات کیا ہے، ساری چیزیں بیان کی گئی. پھر قسم ثانی فعل ہے اور قسم ثالث حرف ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے یہ پوری جو کتاب ہے یہ اس کا احاطہ ہو جاتا ہے. اور ایک خاتمہ جو ہے وہ ایک ہے. تو یہ ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمہ. مقدمہ اما المقدمہ تو ففی المباد، یہاں سے اب ہم مقدمہ پڑھیں گے. اما المقدمہ، ٹھیک ہے جی. تو آپ پہلے مقدمہ کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ مقدمہ کس کو کہتے ہیں. یاد رکھیں مقدمہ یہ باب تفعیل سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے. مقدمہ کا مطلب آگے کرنے والی. اور جو مقدمہ کا لفظ ہے یہ مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے. کیا مطلب ہے مقدمۃ الجیش کا؟ کہ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی قافلہ اور لشکر جاتا تھا تو اس قافلہ اور لشکر سے پہلے کچھ، مثلا اگر قافلہ 100 بندوں کا ہے تو 4-5 بندے پہلے سے جاتے تاکہ اس قافلے کے لیے آگے رستے کا، پڑاؤ کا، پانی کا، ان ساری چیزوں کا انتظام کریں. وہ جو 4-5 آگے لوگ جو پہلے سے انتظام کرتے ہیں ان کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں، اس لشکر کا مقدمہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو مقدمہ کا لفظ ہے اس مقدمۃ الجیش سے لیا گیا ہے. اور مقدمے کا مطلب بھی وہ مسائل ہے، اس کیس میں بھی وہ مسائل ہوتے ہیں جن مسائل کو پڑھنے کی وجہ سے جو آگے پوری کتاب ہے اس کتاب کا پڑھنا اور سمجھنا آسان ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو مقدمہ ہے. یہاں کس چیزوں کے بیان میں پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں پھر وضاحت ہے. فرماتے ہیں اما المقدمہ، تو جہاں تک مقدمہ ہے، ففی المباد التی، ان بنیادی چیزوں کے بیان میں ہے، یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا ضروری ہے. کیوں؟ لتوقف المسائل علیہا، کیونکہ ان پر مسائل بھی موقوف ہے. ٹھیک ہے. مقدمے میں کیا چیزیں، یہ بات تو آ گئی نا کہ مقدمہ ان بنیادی چیزوں کے بیان میں ہے جن کا مقدم کرنا ضروری ہے. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذات النحو کا میں نے خلاصہ لکھا ہے، ابھی چھپا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلدی چھپ جائے گا. آپ کے اسی سال میں کوشش کروں گا اس کو چھپوانے کی. آپ لوگوں کو یا تو اگر وہ چھپ گیا تو وہ کتاب کی شکل میں مل جائے گا، ورنہ میں آپ کو کاغذی شکل میں یا PDF کی شکل میں بھی آپ لوگوں کو میں مہیا کر سکتا ہوں. وہ میرا خود اپنا لکھا ہوا، اس کے لیے، اس کی وجہ سے آپ کو
इदातुन नहव का समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। फरमाते हैं वफीहा फसूलुन सलासा, इस मुकदमे के अंदर 3 फसलें, ठीक है जी। मुकदमे के अंदर 3 फसलें हैं। फसल अव्वल है नहव की तारीफ गरज मौजू के हवाले से, फसल दोम है कलमा के हवाले से, और जो फसल सोम जो तीसरी फसल है, जो तीसरी फसल है वो है जी कलाम के हवाले से। तो पहली फसल जो है वो नहव की तारीफ मौजू गर्ज गायत के हवाले से, दूसरी फसल कलमा के हवाले से, और तीसरी फसल कलाम के हवाले से, ठीक है जी। जी जी जी। तो अब हम सबसे पहले जो पहली फसल है उसके ऊपर आते हैं। नहव की तारीफ क्या है, मौजू क्या है, गर्ज गायत क्या है। सबसे पहली बात है नहव की तारीफ। नहव ऐसे कवायद के जानने का नाम है, नहव ऐसे कवायद के जानने का नाम है कि जिन कवायद के जरिए मोरब मबनी होने की हैसियत से कलिमात के आखिरी कल आखिरी हर्फ के हवाल को जाना जाता है, और बाज कलिमात को बाज के साथ जोड़ने की तरकीब मालूम हो जाती है। दोबारा देखिए, नहव उन कवायद के जानने का नाम है कि जिन कवायद के जरिए मोरब होने की हैसियत से कलिमाती सलासा यानी इसम फेल हर्फ के आखिरी हर्फ के अहवाल जाने जाते हैं, और बाज कलिमात को बाज के साथ जानने का तरीका मालूम हो जाता है, ठीक है जी। बाज कलिमात को बाज कलिमात के साथ जानने का तरीका मालूम होता है, ठीक है जी। बात हो गई। अच्छा जी, अब हम इस बात की तरफ आएंगे कि इस तारीफ का मतलब क्या है। इस तारीफ का मतलब क्या है। पहली बात यह है, तारीफ का पहला हिस्सा कि 3 कलिमात के आखिरी अहवाल को जानना। 3 कलिमात कौन से हैं? इसम फेल हर्फ, क्योंकि अरबी के जितनी भी अल्फाज है या इसम होंगे या फेल होंगे या हर्फ होंगे। अरबी के जितने भी अल्फाज है या इसम होंगे या फेल होंगे या हर्फ होंगे, तो इनके आखिरी एराब को पहचाना जाता है, गलत, ठीक है। आखिरी का मतलब यह है कि जैदुन है ना, तो जैदुन में दाल पर रफा पढ़ेंगे जैदुन पढ़ेंगे, या नसब पढ़ेंगे जैदन पढ़ेंगे, या पेश या कसरा पढ़ेंगे जैदिन पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये मतलब है आखिरी कलिमात। मोरब मोरब मबनी होने की हैसियत का मतलब यह है कि अगर वो मबनी है तो वो मबनी बरजा में या क्या है, और अगर वो मोरब है तो क्या उस पर जम्मा पढ़ेंगे या फतह पढ़ेंगे या कसरा, ठीक है। ये तो पहला हिस्सा हो गया। और बाज कलिमात को बाज के साथ जोड़ने का तरीका मालूम हो जाए, ये बड़ी अहम बात है। ये नहव का इल्म है जो आपको ये बताता है कि पहले फेल लाएंगे, पहले फिर फाइल लाएंगे, फिर मफूल लाएंगे। जुमले में पहले क्या होगा, कैसे जोड़ेंगे जुमले को, हाल को कहाँ लाएंगे, तमीज कहाँ लाएंगे, ठीक है जी। जी जी जी। तो खुलासा ये है, नहव की तारीफ ये है कि नहव उन कवायद के जानने का नाम है कि जिन कवायद के जरिए कलिमाती सलासा के आखिरी अहवाल मोरब होने की हैसियत से पहचाने जाते हैं, और बाज कलिमात को बाज के साथ जोड़ने का तरीका मालूम हो जाता है, ठीक है। ये तो बात आ गई हमारे पास इसकी। अब हम आते हैं नहव की गरज व गायत क्या है, इसकी गरज क्या है, इसकी गायत क्या है। याद रखें, नहव की
غرض کا مطلب ہوتا ہے غرض، کسی چیز کا غرض یہ ہے کہ یہ کام آپ کیوں کرتے، اس سے کیا غرض ہے، جس 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 کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے اس کو غرض کہتے ہیں. تو نحو کی غرض کیا ہے؟ نحو کی غرض یہ ہے صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کہ جو کلام عرب ہے، عربی کا کلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اس میں اپنے ذہن کو لفظ کی غلطی سے بچا. کلام عرب میں اپنے ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا یہ نحو کی غرض و غایت. ٹھیک ہے جی. کلام عرب میں لفظی غلطی سے اپنے آپ کو بچانا یہ کیا نحو کی غرض و غایت. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اگلی بات ہے نحو کا موضوع. نحو کا موضوع کلم اور کلام ہے. یہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام. کلمہ اور کلام کو آپ تیسری فصل میں پڑھیں گے. تو الحمدللہ یہ ہماری پہلی فصل ہو گئی. اب میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی فرماتے فصل النحو علم. نحو جن نام ہے، نحو علم ہے، بے اصول، ان اصول کو جاننے کا نام ہے، ان اصولوں کا علم ہے، یعرف بہا کہ جن اصول کے ذریعے پہچانا جائے احوال و اواخر الکلم ثلاث، تین کلمات کے آخری احوال کو من حیث الاعراب والبناء، مبنی اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، کیفیت و ترکیب بعض یا مع بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت معلوم مجھے. فرماتے ہیں والغرض منہ، اور نحو کی جو غرض ہے وہ ہے صیانت الذہن، ذہن کو بچانا، عن الخطأ اللفظی، لفظی غلطی سے، فی کلام العرب، کلام عرب میں، کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا. وہ موضوع، اور نحو کا جو موضوع ہے الکلمۃ والکلام، وہ کلمہ اور کلام. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات کلیئر ہے جی؟ کلیئر ہے یہاں تک بات؟ جی استاد جی. آگے چلتے ہیں جی. ہم آگے ہمارے پاس سے کلمہ، یہ جو اگلی فصل ہے کلمہ کے حوالے سے. یاد رکھیے کلمہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ وہی چیز ہے کہ جو آپ نے پڑھی تھی نحومیر کے شروع میں، کہ ہر وہ لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے وہ کلمہ ہے. تو یہ کلمہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ کلمہ کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا. کلمہ ہر اس لفظ کو کہتے ہیں جو کسی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا. مثلا قلم ایک کلمہ ہے کیونکہ یہ ایک مطلب کے لیے وضع کیا گیا. موبائل ایک کلمہ ہے کیونکہ یہ ایک خاص چیز کے لیے وضع کیا ہے. ایک لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے وہ کلمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لہذا جتنے بھی ہم ایک لفظ بولتے ہیں جی، موبائل، کتاب، گلاس، یہ سب کیا ہے؟ کلمہ ہے. اچھا جی، کلمے کی تین قسمیں آپ نے پڑھی تھی. ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیں، کلمے کا دوسرا نام مفرد ہے. کلمے کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ مفرد. ٹھیک ہے جی. اب بات یہ ہے کہ آپ چاہے یہ کہہ لیں کلمہ کی تین قسمیں، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے یہ کہہ لیجئے کہ مفرد کی تین قسمیں، دونوں ایک بات ہے، دونوں ایک بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ تو خیر بات آ گئی. اب چاہے کلمہ لے لیجئے
اور چاہے مفرد میں. ایک منٹ ہمارے ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، ان کی کال آ رہی، میں دیکھتا ہوں کیا کریں. اچھا جی، تو ہم پڑھ رہے تھے جی کلمہ کی 3 قسمیں، ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف. یاد رکھیں یہ اسم فعل حرف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ کوئی نئی اسم فعل حرف نہیں ہے، صرف ہم آپ کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کے لیے یا مزید آپ سمجھیں بتلانے کے لیے یہاں آپ کو مزید الفاظ میں بتاتے ہیں. یاد رکھیں انہوں نے یہ جو 3 قسم اسم فعل حرف، اس کو 2 طریقے سے بیان کیا ہے. چیز ایک ہے، لیکن انہوں نے صرف اس کو 2 مرتبہ بیان، ایک مرتبہ بیان کیا ہے وجہ حصر کی شکل میں، وجہ حصر کی شکل میں، اور ایک مرتبہ میں پوری تعریف کی ہے. وجہ حصر کس کو کہتے ہیں؟ وجہ حصر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وجہ حصر کس کو کہتے ہیں؟ جی نہیں معلوم، آپ نے شاید یہ لفظ پہلی بار سنا ہے وجہ حصر، یا پہلے پڑھا ہے وجہ حصر کا لفظ؟ جی پہلے سنا ہے وجہ حصر؟ وجہ حصر نہیں استاد جی. اچھا اچھا، یاد رکھیں وجہ حصر کا مطلب ہے کہ جب آپ کسی چیز کو کی قسمیں بناتے ہیں نا، قسمیں، ٹھیک ہے، اور ان قسموں کو پھر مختلف انداز میں بتاتے ہیں، اس انداز میں بتلاتے ہیں کہ آپ یہ باور کروائیں کہ اس چیز کی صرف اتنی قسمیں، اس سے کم زیادہ قسمیں نہیں ہیں، تو یہ وجہ حصر کہلاتا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ بھائی دنیا میں جتنے بھی پودے ہیں نا جی، وہ جتنی پودے کہہ لیجئے یا گاڑیاں کہہ لیجئے، کوئی ایسی چیز اس کی اتنی قسمیں. مثلا آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کسی کے سامنے کہ جی دنیا میں موبائلوں کی 10 کمپنیز ہیں، مثلا آپ وہاں یہ باور کروائیں کہ 10 ہی ہے، 11 نہیں ہے،
اس کے لیے آپ اس کی وضاحت اس انداز میں کرتے کہ دیکھیں جی کمپنی یا تو سمسنگ ہوگی یا اوپو ہوگی یا ایپل ہوگی یا نوکیا ہوگی یا فلاں ہوگی، ٹھیک ہے، اگر وہ کمپنی امریکہ کی ہے تو امریکہ کی ایپل ہے، اگر وہ چین کی ہے تو چین کی ہواوے. تو اس طرح اس انداز میں بیان، تو اس کے علاوہ اور کوئی قسم ہے ہی نہیں اور کوئی کمپنی ہے نہیں، تو لہٰذا 10 ہی قسمیں میں سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں. اس کو وجہ حصر کہتے ہیں. میں صرف مثلاً آپ کو یہاں بتاتا ہوں، یہاں انہوں نے جو کلمہ کی 3 اقسام ہیں اس کو وجہ حصر کی شکل میں بیان کیا ہے. کس طرح کہ کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج ہوگا یا نہیں. اگر وہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو تو وہ حرف ہے. اگر وہ اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو تو 2 حال سے خالی نہیں، یا اس میں کوئی زمانہ ہوگا یا نہیں. اگر اس میں کوئی زمانہ ہو تو فعل ہے، اگر زمانہ نہ ہو تو وہ اسم ہے. یہ آگے وجہ حصر. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اس کو وجہ حصر کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں وجہ حصر کا لفظ سمجھ آ گیا؟ استاد جی یہ حصل ہے سے ہے سواد لام ہا صاد را، ہا حصر. حصر. آپ اگر اس کا لغوی معنی سمجھ لیں تو آپ تب بھی سمجھ جائیں گے. حصر کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، وجہ کا مطلب ہوتا ہے وجہ، ریزن. تو وجہ حصر اس بات کی وجہ کہ ان اقسام کو ہم اس چیز کی اتنی قسمیں، اس سے کم یا زیادہ نہیں. یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ دیکھیں چیز یا تو یہ ہوگی یا تو یہ ہوگی. اگر وہ یہ ہے تو پہلی قسم ہے، اگر یہ ہے تو دوسری قسم ہے، اگر یہ ہے تو 3 قسم ہے. تو یہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں، لہٰذا 3 ہی قسمیں ہیں. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے جی. جی بات آگے سمجھ؟ بات. جی جی جی. اگلی بات کی طرف ہم آتے ہیں. جی تو اب آپ دیکھیں وجہ حصر کا لفظ جب آپ کو سمجھ آ گیا تو اب میں وجہ حصر آپ کو صرف بتاتا ہوں دوبارہ کتاب والے انداز میں. کتاب والے انداز میں اس کو ایک تو وہ انداز ہے، اس طرح بھی بتلاتے ہیں. ایک تو یہ انداز بتلانے کا انداز ہے کہ بھائی کلمہ 2 حال سے خالی نہیں، اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج ہوگا یا نہیں. اگر وہ اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو تو حرف ہے، اور اگر اپنا معنی دینے میں کسی کا اگر محتاج ہو تو حرف، اگر محتاج نہ ہو تو پھر یا تو اس میں زمانہ ہوگا، یعنی اگر زمانہ ہو تو وہ فعل ہے، زمانہ نہ ہو تو اسم. کتاب میں یہاں کس طرح بیان کیا گیا؟ یہاں اس طرح بیان کیا گیا کہ کلمہ یا تو اس کی ذات سے حاصل ہونے والے معنی پر دلالت کر رہا ہوگا یا نہیں کر رہا ہوگا. اگر کلمہ اس اپنی ذات سے حاصل ہونے والے معنی پر دلالت نہ کر رہا ہو تو حرف ہے. اگر وہ اپنی ذات سے حاصل ہونے والی معنی پر دلالت کر رہا ہو تو یا تو اس میں زمانہ ہوگا یا نہیں. اگر زمانہ اس میں ہو تو فعل ہے، زمانہ نہ ہو تو اسم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آ گئی وجہ حصر. اس کو ترجمہ دیکھیں ذرا. فرماتے فصل الکلمۃ لفظ، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے وضع لمعنی مفرد جو ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. وہی منحصرۃ، اور یہ کلمہ منحصر اور بند ہے فی ثلاثت اقسام، 3 اقسام میں بند ہے. 3 اقسام کا بند ہونے کا مطلب یہ کہ اس کی 3 ہی قسمیں اور اقسام نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ 3 اقسام کون سے ہیں؟ اسم و فعل و حرف. ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف. ٹھیک ہے جی. اب اس کو وجہ حصر میں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں لأنہا، کیونکہ یہ کلمہ اما لا تدل، یا یہ دلالت نہیں کرے گا علامات ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کی ذات سے حاصل ہو. اول حرف، یہ حرف ہے. او تدل، یا یہ کلمہ دلالت کرے گا علامات فی نفسها
ایسے معنی پر جو اس کی ذات سے حاصل ہو، وَيَقْتَرِنْ اور ملا ہوا وہ معنی اس کے معنی اس کا معنی ملا ہوا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے، تین زمانوں سے مراد ماضی، حال اور مستقبل ہے. اول فعل یہ فعل ہے. او تدل یا کلمہ دلالت کرے گا علامانا ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کی ذات سے حاصل ہو رہا ہو، ولم یقترن معناها اور اس کا معنی نہیں ملا ہوا ہوگا بأحد الازمنہ کسی زمانے کے ساتھ، اول اسم فرماتے ہیں یہ اسم. ٹھیک ہے. اب یہاں کے بعد ہم آپ کو باقاعدہ، یہ تو وجہ حسر میں تھا، اب باقاعدہ آسان انداز میں اسم فعل حرف کی تعریف بتلاتے ہیں. اسم فعل حرف کی تعریف بتلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسم کی تعریف کو کہ آپ کے اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے. جی ہم بیان کر سکتے ہیں اس طریقے پر، انه کلمۃ تدل علی نفس معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الاسم الثلاث. میں آسان انداز میں بتاتا ہوں. اسم کی تعریف، سب سے پہلے اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم ہر اس کلمے کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات سے حاصل ہو رہا ہو، یعنی وہ اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ وہ بیچ میں نہ پایا جائے. جیسا کہ رجل، رجل کا مطلب ہے مرد. اب یہ ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے. رجل کا مطلب ہے مرد، عربی میں بھی رجولیت، تو کہ یہ معنی دینے میں جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور لفظ نہ بھی لیں پھر بھی رجل مرد والا معنی دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ایک بات، اچھا، اور رجل کا مطلب ہے مرد، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 جی. تو اس لیے یہ اسم ہے. سمجھ آئی بات؟ رجل کا مطلب ہے مرد، یہ اپنے معنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں، اور تینوں زمانوں میں کوئی زمانہ بھی اس میں نہیں پایا جاتا، لہٰذا یہ اسم ہے. ٹھیک ہے جی. اب فعل کی تعریف بھی آئے گی، لیکن یہ علامات اسم کی پہلی بتائیں گے. علامات اس کی پہلے بتائیں گے، پھر فعل کی تعریف آئے گی. یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب میں ذہین طالب علم، درمیانہ طالب علم اور سب سے غبی طالب علم تینوں کی رعایت کی ہے. جو ذہین طالب علم ہے نا جی، وہ جو ہے وہ تو وجہ حسر سے ہی سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے جی. یہ اسم کیا ہے، فعل کیا، حرف کیا. جو درمیان کے درجے کے طالب علم ہوگا نا جی، وہ جس طرح فحد الاسم سے یہاں اسم کی تعریف کی ہے، اور آگے فعل کی تعریف کی اور آگے حرف کی تعریف کی ہے، ان تعریفوں سے وہ جان لے. ٹھیک ہے. اور سب سے آسان، جہاں پر کوئی چیز سمجھنی ہمارے لیے مشکل ہو، ہم علامات سے بتاتے ہیں. ٹیکنیکل انداز میں سمجھانا مشکل، تو علامات سے اس کو بتلایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھیں علامات ہی سب سے بہترین چیز ہے جس کے ذریعے آپ اسم فعل حرف کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا ہم علامات کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلی علامت یہ ہے، علامتوں کو آپ نے نومین میں پڑھا بھی ہوگا، یہاں بھی ہم مختصر بتا دیتے ہیں. پہلی علامت یہ ہے، بلکہ علامات کو بے شک آپ کل پر رکھیں، اب میں ترجمہ کروا دیتا ہوں تاکہ میں ایک ساتھ پھر آپ کو باقاعدہ مثالوں سے سمجھاؤں. ٹھیک ہے جی. فرماتے ہیں فحد الاسم، یاد رکھے حد تعریف کو کہتے ہیں. حد، فحد الاسم، اسم کی تعریف یہ ہے
انہو کلمتن کی ایک ایسا کلمہ ہے تدل جو دلالت کرتا ہے علامات ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کی ذات سے حاصل ہو غیر مقتنن اس حال میں کہ نہیں ملا ہے یہ اس کا معنی بأحد الازمنۃ الثلاثہ تینوں زمانوں میں کسی ایک زمانے کے ساتھ اعنی فرماتے ہیں میری مراد اس تینوں زمانوں سے الماضی ماضی ہے والحال حال ہے والاستقبال اور استقبال ہے اس کی مثال کا رجل جیسے کہ رجل اور علم علم یہ اس کی مثال ہے آگے ٹھیک ہے جی آج یہاں تک کافی ہے کل ہم اس کی پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کے علامات پڑھیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے السلام علیکم